روح رسالت تم پر سلام، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام، تم پر سلام۔ جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام، تم پر سلام۔ جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ میرے اس سلسلے کے سورہ قریش کا لشکر کا ایک حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ اپنا روحانی سفر اپنی منزل کی جانب طے کر رہے ہیں، اور وہ عام لوگ جو ہماری محبت میں، ہمارے سلسلے کی عقیدت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس محبت میں ہماری اس محفل کو اٹینڈ کرتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنی اس 8ویں ٹرانسمیشن جانے ایمان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سفر ہمارا یہ مبارک رستہ، ہماری یہ مبارک محفل، ہماری یہ مبارک ٹرانسمیشن بخوبی حضور کے نام کی برکتیں بانٹتا ہوا، سلسلے کی تعلیمات کو عام کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب چل رہا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن آپ لوگوں نے پسند کی، اور آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا، اور یقیناً جو لوگ اپنا وقت کسی ایسی محفل میں دیتے ہیں یا کسی ایسی ٹرانسمیشن کو دیتے ہیں یا اپنے بزرگوں کی صحبت میں دیتے ہیں، ان کا ہر لمحہ، ہر وقت ان کا عبادت میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی تلاش ہو تو تم اس کے دوستوں کی محفل میں جایا کرو، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں تمہارا رب مل جائے۔ اگر تمہارے اندر تڑپ ہے، اگر تمہارے اندر جستجو ہے، اگر تمہارے اندر جنون ہے، تو تم اپنے بزرگوں کی رسی یعنی کہ ان کی صحبت کو تھام کر آپ اپنا سفر کریں۔ اللہ رب العزت اس میں آپ پر جو اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا وہ قابل دید ہوگی۔ یقیناً ہماری ہر ٹرانسمیشن میں، ہماری ہر ویڈیوز میں آپ کو کچھ نہ کچھ
ضرور سیکھنے کو ایسا ملتا ہے کہ جس سے انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اور نیک پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو لوگ ہماری ٹرانسمیشن، ہماری ویڈیوز ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، مختلف گروپوں میں شیئر کرتے ہیں، اور یقیناً اگر وہ شیئر کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور کوئی ایک شخص بھی وہ ویڈیو دیکھ کر راہ راست پر آ گیا تو یقیناً آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اور الحمدللہ اس ماہ مبارک مہینے میں میری ٹیم نے، میرے ساتھ چلنے والے لوگوں نے بالکل میری مدد کی، اور الحمدللہ آج ہم نے ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو ٹائٹل ہے نعت، آج ہم نے وہ بھی وائرل اور پبلک کر دی آپ لوگوں کے لیے۔ اور یہ جو نعتیہ جو کلام لکھا ہے، یہ میرے ہی گروپ ممبر سمیر احمد اسیر نے لکھا ہے۔ بہت اچھی نعتیں لکھتے ہیں سمیر، اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمیر جو ہیں یہ قرآن حافظ ہیں، اور درس نظامی اپنا کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور بہت اچھا کلام کہتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ ان کی غزلیں بھی بہت شاندار ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کے جسم کے اندر ایک کیفیت ہو جائے۔ ان کی کچھ غزلیں جب میں نے دیکھیں اور میں نے ان کی عمر کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ آپ نے نہیں لکھا، کیونکہ اس میں جو تاثیر تھی، اس میں جو رنگ تھا، وہ ایک روحانیت کا رنگ تھا، معرفت کا رنگ تھا۔ ایسا تھا جیسے گویا کسی بزرگ کی سوانح حیات کو بیان کر دیا ہو۔ اللہ رب العزت نے بالخصوص ان کو ضرور اس نعمت سے نوازا ہے اپنی، کہ یہ بہت اچھا کلام کہتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، منقبتیں بھی انہوں نے بہت لکھی ہیں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ نعت بہت پسند آئی ہوگی۔ اب ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا بھی موضوع آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ ہے اور بہت معلوماتی بھی ہے۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک چنا ہے کہ انسانوں کی نظر بد اور جناتوں کی نظر میں کیا فرق ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں کیا حکم صادر کیا، کیا حکم فرمایا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسانوں کی جو نظر بد ہوتی ہے وہ اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہم اس چیز پہ بحث کریں گے، اس چیز پہ آپ سے گفتگو کریں گے کہ نظر بد ہوتی کیا ہے، اور نظر بد کا تعلق ہمارے جسم میں کس اعضاء سے ہے، اور نظر بد ایک انسان سے دوسرے انسان میں کس طرح منتقل ہوتی ہے۔ کیا نظر بد لگانے کے لیے کسی انسان کا کسی انسان کے روبرو ہونا ضروری ہے، یا ایک شخص پاکستان میں ہے اور دوسرا شخص بنگلہ دیش میں ہے تو یہاں بیٹھے شخص اس شخص کو نظر لگا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟
اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جو جناتوں کی جو نظر ہوتی ہے، کیا جناتوں کی بھی نظر بد ہوتی ہے؟ کیا جنات بھی انسانوں کو نظر بد میں مبتلا کر دیتے ہیں؟ کیا جنات کی نظر سے کسی جنات کو نقصان پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، جس طرح انسان کی نظر سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ کافی سوالات ہمارے اندر جنم لیتے ہیں. اب ہم ان سوالوں کے جوابات کو کہاں ڈھونڈیں؟ یقیناً ان سوالوں کے جوابات تم کو تمہارے بزرگوں کی صحبتوں میں ملیں گے. انسانوں کی جو نظر بد ہوتی ہے، اس کی ابتدا جو ہوتی ہے، وہ انسان کو بیمار کرتی ہے، گمراہ نہیں کرتی. انسان کی نظر بد انسانی جسم کو بیمار کر دیتی ہے، اور جب انسانی جسم بیمار ہوتا ہے اور اس کا بروقت علاج نہیں کیا جاتا تو یہی بیماری موذی امراض میں منتقل ہو جاتی ہے. یعنی کہ پھر اس کا اگر علاج بھی کر لیا جائے تو وہ جو نقص ہوتا ہے نا جسم کے اندر، کہ جو اعضا متاثر ہوتا ہے، اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جتنی خطرناک انسانی اور جنات کی نظر بد ہوتی ہے، اتنا خطرناک جادو نہیں ہوتا. اب لوگ مسان کے جادوؤں کو رو رہے ہوتے ہیں، لوگ کالے جادو کو رو رہے ہوتے ہیں، لوگ سفلی جادو کو رو رہے ہوتے ہیں، لیکن نظر سے بد سے بالکل غفلت برتتے ہیں. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے حضرت امام حسین علی مقام اور حضرت امام حسن علی مقام پر دعائیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا لے کر آئے تھے. کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ جب وہ دربار میں حاضر ہوں تو سارے بھائی الگ الگ دروازے سے داخل ہوں، سارے ایک ساتھ داخل نہ ہوں؟ کیونکہ جو نظر بد ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آن دا اسپوٹ انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہے. باقی جادو اتنی تیزی سے نقصان نہیں پہنچاتا جتنی نظر انسان کو کھا جاتی ہے. نظر بد انسان کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیتی ہے، اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے آگ بھوسے کو کھا جاتا ہے. انسان کی نظر بد اور جناتوں کی نظر بد میں فرق یہ ہے کہ انسان کی نظر بد سے انسان کا شریر متاثر ہوتا ہے، اس کا جسم متاثر ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ نہ تو اس کی روح پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کے اپنے اعمال پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کی ایکٹیویٹی پہ کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن جو جناتوں کی نظر ہوتی ہے اس سے انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی کہ اسے بے حیائی کاموں میں لگا دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے جسم کا بیمار کرنا، ایک ہوتی ہے روح کا بیمار کرنا. انسانی نظر انسانی شریر کو بیمار کرتی ہے، جناتی نظر انسان کی روح کو بیمار کر دیتی ہے. اب جناتوں کی نظر بد میں بھی ایک فرق ہے. ایک فرق واضح طور پر یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب جنات حلول کرتا ہے، اس کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، تو وہ اپنی قوت، اپنی پوری فورس کے ساتھ اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. ایک کیفیت تو نظر کی یہ معاملات ہے کہ اس کے اندر داخل ہو گیا، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کے شریر میں تو داخل نہیں ہو پا رہا، لیکن اس نے اپنی توجہ سے، اپنی نگرانی سے، مستقل ایک چیز کو تکتے رہنے سے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا.
کہ جیسے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں آپ کی نارملی زندگی کے اندر، کہ جب آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں تنہا جاتے ہیں، جب ایک گھر میں سے دوسرے گھر میں تنہا جاتے ہیں، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے، اور ایسے جھرجھریاں سے پڑنے لگتی ہیں، اور جسم دماغ کا سن ہونے لگتا ہے۔ سب سے پہلا اٹیک آپ کے اوپر، آپ کے شریر یعنی کہ آپ کے دماغ پر ہوتا ہے، چاہے انسانی نظر ہو چاہے جناتی نظر ہو، اس کا تعلق آپ کے دماغ سے ہوتا ہے، آپ کے پازیٹیو اور نیگیٹو ریز سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اس قدر بیمار پڑ گئے ہیں، اس قدر بیمار پڑ گئے ہیں کہ یہ اٹھ نہیں پا رہے۔ وہ واقعہ حضرت سہل بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم پہ تو نظر لگی ہوئی ہے، اور یہ کیسے لگی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے عامر بن ربی کے سامنے اپنی شرٹ اتاری تھی، جس پہ عامر نے کہا تھا کہ کسی مرد کا بھی جسم اتنا خوبصورت ہوتا ہے، تو فرماتے کہ آپ کا جسم ڈھل گیا تھا۔ یہ تھی کس کی نظر؟ انسان کی نظر، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے اپنے بھائی کی موت ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کوئی نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو اچھی نظر سے دیکھا کرو تو ماشاءاللہ کیوں نہیں کہتے، دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر ہم کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی اچھے انسان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو وہ شخص بھی اس بری نظر یعنی کہ اس نیگیٹو ریز سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ شخص بھی جس نے لگا رہا ہوتا ہے یا جس کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، جس طرح نظر بد منتقل ہوتی ہے، اب جب اس کا شریر متاثر ہوتا ہے نا، تو جس کی نظر لگی ہوتی ہے ایک وقت میں آگے اس کا بھی جسم متاثر ہونے لگتا ہے۔ کیوں ہمیں سرکار نے حکم دیا تھا کہ جب ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کہہ دیتے ہیں تو اس کے نگیٹو اثرات نہیں لوٹتے، اور جب آپ نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے وہ چیز آپ کے اوپر لوٹتی بھی ہے، اور جب نیگیٹو ریز ایک شریر کو متاثر کر کر جب وہ لوٹے گی تو اپنے اصل ہی کی جانب جائے گی نا، کہ جس کی طرف وجہ سے جس کی طرف سے ہوئی ہو۔ اچھا، نظر بد کے لیے آپ کے سامنے کسی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور اگر ہو تو سونے پہ سہاگا، اور نہ ہو تو ویسے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اب اس کی ایک بڑی دلیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اہل قریش کے کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ایسے حبشی کو لے کر آتے ہیں جس کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ وہ جب کسی کو کسی اپنی نظر سے دیکھ لیتا ہے، اگر وہ جوان اونٹ کو دیکھ لیتا ہے تو وہ آن دا اسپاٹ گر کے اسی وقت مر جاتا ہے، اور کوئی صحت مند اونٹ کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بیمار ہو کے گر کے مر جاتا ہے، اگر وہ کسی انسان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ نظر انسان گرتے مر جاتا ہے، یعنی کہ وہ ارادتاً کرتا ہے، وہ چند پیسوں کے عوض ہی کام کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک نظر بد ہوتی ہے جو غیر ارادی طور پہ لگتی ہے، اور ایک نظر بد ہوتی ہے جو ارادی طور پہ لگائی جاتی ہے۔ جب اہل قریش اس حبشی کو لے کر آئے اور لانے کے بعد 3 دن اس نے کہا میں بھوکا رہوں گا، کیونکہ یہ میری پریکٹس کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، اس نے بھوکا رہنے کا کیوں کہا؟ اس میں کیا راز تھا؟ اس میں کیا اصرار تھا؟ جب انسان بھوکا رہتا ہے
اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اگر انسان سیدھے راستے پر ہے تو اس کی پازیٹیو ریز ایکٹیو ہو جاتی ہے, وہ غالب آ جاتی ہے. اور اگر انسان گمراہی کی طرف ہو تو اس کی نیگیٹو ریز ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر پھر وہی کنیکشن اسی حساب سے بنتے ہیں, اور پھر نیگیٹو ریز کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ جس چیز میں منتقل ہوتا ہے تو انسان کا دل کو بند کر دیتا ہے, اس دل کی دھڑکن کو بند کر دیتا ہے. تین دن وہ شخص بھوکا رہا, پیاسا رہا. اس کے بعد جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا, آپ کو نظر بد لگانے کے لیے, معاذ اللہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے, تو اللہ رب العزت نے سورہ قلم کی آخری آیتوں کو نازل کیا جو بالخصوص نظر بد کے لیے اکثیر ہیں. نظر بد کے لیے بڑی سریع و تاثیر ہیں یہ آیتیں, لیکن اس حبشی کا نظر لگانا بیکار ثابت ہوا. جب انسان نارملی حالت میں پریکٹس کرتا ہے, اب میں آپ کو ایک حکمت بتاؤں ایک بات پہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس جائے کرو نا اس کی عیادت کے لیے, تو اس سے دعا کے لیے کہا کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے, تمہاری آل اولاد کے لیے دعا کرے, کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. یہ بات تو ظاہری آپ نے ہمیں بتا دی, لیکن اس کا اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ جو بیمار شخص ہوتا ہے نا اس کا سب سے پہلے کھانا پینا ترک ہوتا ہے, اور جب اس کا کھانا پینا ترک ہوتا ہے نا تو جو مسلمان ہوتا ہے نا تو یقیناً وہ زیادہ سے زیادہ اس کنڈیشن میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے, اور جب وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے نا تو وہی پازیٹیو ریز کا غلبہ ہو رہا ہوتا ہے, وہی اس کے اندر پازیٹیو ریز بڑھ رہی ہوتی ہے, وہی روحانی قوت اس کے اندر بڑھ رہی ہوتی ہیں. اس لیے جب بیمار شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو وہ جلد قبول ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پہ اس کے جسم میں صلاحیت کر جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کوئی بیمار شخص جب آپ کو کسی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو آپ کی بھی کیا کیفیت ہوتی ہے. انسانی آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 1000 اسرار اس میں محفوظ و پوشیدہ ہیں آپ کے صرف آنکھوں کے بارے میں. اگر میں آنکھوں کے بارے میں آپ سے بات کرنا شروع کروں, نظر کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کرنا شروع کروں, تو میں صرف آنکھوں کی اگر میں ذکر کرتا ہوں, بات کرتا ہوں, تو 1000 اسرار اس کے اندر محفوظ و پوشیدہ ہیں, اور جو تقریباً انسانی باطنی آنکھ سے کنیکٹ رکھتی ہے, تعلق رکھتی ہے, جو صرف انسانی آنکھ ہے, یعنی کہ جو آنکھیں ہیں اس کے جو اسرار ہیں. کہتے ہیں کہ انسانی آنکھ کے اندر اگر پانی نہیں ہوتا نا تو انسان کو دکھائی کچھ نہیں دیتا. اور انسانی آنکھ کا جو پانی ہوتا ہے یہ انہی رطوبت کا پانی ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہیں, ہم خیال کرتے ہیں, جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہمارا دماغ دکھانا چاہتا ہے ہمیں. کیونکہ اگر انسانی آنکھ کا میں اگر بات کرتا ہوں, میں اگر آپ سے, جنات کی آنکھ اور انسان کی آنکھ میں کیا فرق ہے. جناتوں کی آنکھ جو ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے بالکل گولائی میں, گول. آپ نے جیسے بچوں جو کنچے کھیلتے ہیں, کنچے جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھے نا کنچے جو بچے عموماً کھیل رہے ہوتے ہیں, گوٹیاں, بالکل اس گولائی کی طرح جنات کی آنکھ ہوتی ہے. اور جنات کی پلکھیں نہیں ہوتی, ان کی صرف آنکھ ہوتی ہے گول کی طرح بالکل. ان میں حجاب نہیں ہوتا.
اور ان کے اندر کی جھلی اس کو اس سے محفوظ رکھتی ہے. وہ رات کے اندھیرے میں بھی ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم دن کے اجالے میں دیکھ سکتے ہیں. انسان کی آنکھ اور جنات کی آنکھ میں صرف یہ فرق ہوتا ہے. ساری تاثیر، ساری جنات کی قوت اس کی آنکھوں میں ہے. ساری نگیٹیوٹی اور ساری پازیٹیوٹی اس کی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے اور آنکھوں پہ ختم ہوتی ہے. اور اگر انسان کی ابتدان دیکھی جائے تو وہ بھی آنکھوں سے ہی اس کا سفر شروع ہوتا ہے. اور جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، پھر وہی آنکھ کی جو باطنی قوت ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. جیسے اکثر اولیاء کرام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، نابینا تھے لیکن اپنے زندگی گزر و بسر ایسے کرتے تھے جیسے ایک بینا شخص کرتا ہے. یعنی کہ ہر ایک کا ظاہر کا باطن موجود ہے. لیکن تصور کی جو آنکھ ہے نا، یہ آپ کی ظاہری آنکھ کی جو نا، اس کی جو باطن ہے نا، وہ تصور کی آنکھ ہے. دل کی آنکھ تو بہت بعد کی بات ہوتی ہے. سب سے پہلے انسان ظاہری آنکھ سے سفر شروع کر کے اپنے تصور کی آنکھ کو بیدار کرتا ہے. ابھی میں تیسری آنکھ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تیسری آنکھ کی تو کوئی وہی نہیں ہے. اگر انسان اس باتوں کو سمجھ لے، خالی اس حقیقت کو سمجھ لے، خالی کہ جو تصور کی جو آنکھ ہوتی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے باطن کو بھی دیکھتی ہیں، آپ کے ظاہر کو بھی دیکھتی ہیں، آپ کے آگے کو بھی دیکھتی ہیں، آپ کے پیچھے کو بھی دیکھتی ہیں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ مبارک تھا آپ کا، کہ آپ جیسے اپنی آنکھوں سے سامنے چلتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، ایسے ہی آپ پیچھے کی طرف کا دیکھ سکتے تھے. اولیاء کرام فرماتے ہیں یہ بات کہ جیسے ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم آگے کی طرف چل رہے ہیں، ہمیں پیچھے کا نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارے محبوب کو پیچھے کا بھی ایسے ہی نظر آتا تھا جیسے آگے کا نظر آتا ہے. لیکن آپ کے باطن کی آنکھ کی بھی ابتدا آپ کے تصور کی آنکھ سے شروع ہوتی ہے. اور تصور کی آنکھ سے جو آپ کی شروع ہوتی ہے، اس کا ابتدائی کلیہ جو ہے وہ ہے گمان. یعنی اچھا سوچنا، یعنی اچھا دیکھنا، یعنی اچھا بولنا، یعنی اچھا سننا، یعنی حلال چکھنا. آگے وہی حواس خمسہ ظاہری. جب ظاہری آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، جب ظاہری کو وہ آپ کے اختیار میں ہوں گے، تو جو آپ کے تصور کی جو آنکھ ہے، جیسے آپ نے گمان کیا ہوتا ہے، پھر وہ آنکھ جب کھلتی ہے نا، پھر تمہارا رب تمہارے قریب آ جاتا ہے. جیسے حدیث قدسی میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ سے جیسا گمان کرتا ہے، وہ اس کے گمان کو پورا کرنے کے لیے اس کے قریب آ جاتا ہے. اور جب تمہارا رب تمہارے قریب آتا ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ ایک آنکھ ہے عین اللہ، یعنی کہ اللہ کی آنکھ. ایک ہے شیطان کی آنکھ اور ایک ہے انسان کی آنکھ. لیکن تصور کی آنکھ جو غالب ہے، وہ شیطان کی آنکھ پہ بھی غالب ہے. اولیاء کرام نے شیطانوں کو جو شکست دی ہے، انبیاء کرام نے شیطان کو جو شکست دی ہے، وہ اسی تصور کی جو آنکھ تھی، یعنی کہ باطن کی جو آنکھ تھی، وہ آپ پر غالب رہی.
کیوں میں آپ لوگوں سے بارہا اپنے ہر نشست میں کہتا ہوں، اپنی ہر ویڈیوز میں کہتا ہوں، اپنے ہر لیکچرز میں کہتا ہوں، اپنے طاق ہیلنگ کے لیکچر میں کہتا ہوں، اپنے دوسرے جو میرے اسباق چل رہے ہیں اس تمام لیکچرز میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھو، اپنے گمان کو اچھا رکھو. جب آپ نیت اچھی کرو گے تو سب کچھ خود بخود اچھا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا. جب آپ کسی ایسے شخص کو کسی اچھی نظر سے دیکھتے ہو، اچھے کا تعلق اچھوں سے ہی ہوتا ہے. اگر کوئی برا شخص آپ پر اپنی برائی کی نظر ڈالتا ہے تو آپ کی جو پازیٹیو ریز ہوتی ہے نا، وہ آپ کے لیے پورا دائرہ حصار بن جاتی ہے. ایک بات میں نے ضرور دیکھی ہے کہ میں نے ہمیشہ نظر بد میں، آزمائشوں میں، جادو میں، جنات میں، شیاطین کی نظر میں، ان سب کی نظروں میں نے ایسے ایسے لوگوں کو مبتلا پایا. کن لوگوں کو؟ کہ جن لوگوں کو میں نے رب کی یاد سے غافل دیکھا. اکثریت میں رب کو یاد کرنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف 5 وقت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور باقی 23 گھنٹے ہم بالکل دنیا میں الجھ جاتے ہیں. جو ہم پر فرض ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو لازم اور ملزوم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تمہارا رب کتنا رحمان و رحیم ہے کہ جب تم وضو کرتے ہو نا اور تمہارے اوپر جب کسی کی کوئی نظر بد لگتی ہے تو وضو کی برکت سے وہ جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ اسی وقت انسان کے جسم سے ایسے اتر جاتی ہے جیسے گناہ اتر جاتے ہیں. حدیثوں میں ملتا ہے نا کہ جو شخص وضو کرتے ہوئے ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنا سر دھوتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، جو بیماریاں ہوتی ہیں، وہ ان کے انسان کی انگلیوں کے رستوں سے باہر نکل جاتی ہیں. کیسے نکلتی ہیں؟ کیا میڈیکل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے؟ کیونکہ میڈیکل جب تک پریکٹیکل نکلے وہ تسلیم نہیں کرے گی. حق حق ہے، حق غالب ہو کر رہتا ہے. وہ لاکھ اس کو پریکٹیکل کر لیں، نتیجہ وہی نکلے گا جو ہمارے آقا نے فرمایا. لیکن میڈیکل دیکھتی ہے، تسلیم اس چیز کو کرتی ہے جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے. یعنی کہ اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ جب اس کو سمجھتی ہے. میں کیوں کہتا ہوں آپ لوگوں سے، آج میڈیکل ہمارے دماغ پہ ریسرچ کر کے وہ کچھ باتیں ہمیں بتا رہا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی، ہزاروں سال پہلے بتا دی. آج وہی میڈیکل ایک ایک چیز پہ ریسرچ کر کے وہی رپورٹ پیش کر رہا ہے جو ہمارے بزرگوں کے کہے ہوئے کسی نہ کسی قول کے مشابہت ہو، وہ اس کی تفسیر ہو. اب جب نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کا علاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے غسل کرنے کا حکم دیا. اچھا اب ایک بات تھوڑی سی اس حدیث میں حکمت دیکھیں کیا ہے. آپ نے کیا کہا کہ اگر کسی پہ کوئی نظر بد لگ جائے تو وہ غسل کر لے تو اس کے نظر بد کے اثرات انسان کے جسم سے دھل کر نکل جاتے ہیں. اب غسل کرنا بالکل اسی عام طریقے سے غسل کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس میں جو نیت کا دار و مدار ہے وہ آپ کی نیت ہے کہ آپ نے کس نیت سے غسل کرنا ہے. کہ جیسے اگر آپ حالت جنابت میں ہوتے ہیں تو غسل جنابت کی نیت کرتے ہیں، آپ اگر ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ پاکی کے لیے نیت کرتے ہیں. اگر آپ یہی نیت رکھیں نظر بد کے لیے
کہ میرے اوپر جو نظر بد لگی ہے، میرے اوپر جو وبائیں آئی ہوئی ہیں، جو بلائیں آئی ہوئی ہیں، جو میری طبیعت و کنڈیشن ہے، جو بیماریاں میرے اندر آئی ہوئی ہیں، میں اسی نیت سے غسل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے جسم سے اس کو دور کر دے۔ جب آپ کسی محفل سے آیا کرو، شادی بیاہ سے آیا کرو، کسی کی تقریبات میں سے آیا کرو، تو گھر آ کر سب سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ آپ جتنے بھی لوگوں نے آپ کو دیکھا ہوگا نا، چاہے کسی نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہا یا نہیں کہا، لیکن آپ اس نظر بد کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے اگر آپ گھر آ کے صرف وضو کر لیں گے۔ آپ نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے آپ۔ اور نظر بد سے میں نے ایک بات دیکھی ہے، یہ میرا اپنا ذاتی بھی تجربہ ہے، کہ جو شخص استغفار کی ایک تصویر پڑھتا ہے نا، وہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، نظر بد جب انسان کا شریر متاثر ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس سے منسوب، ان سے منسلک جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہر ایک چیز آہستہ 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 متاثر ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص استغفار کی تصویر کا پڑھتا ہے، استغفار سب سے بہترین استغفار جو ہے نا، وہ ہے وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ۔ چھوٹا سا ہے، صرف 2 اسم ہیں اس میں، وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ، وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ۔ آپ اس کو یاد کر لیں، آپ اس کا معمول بنا لیں کہ آپ نے ایک تصویر روز پڑھنا ہے، اور جب بھول جائیں تب یاد آ جائے تب پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو آپ کی زندگی میں ہی 2 فائدے ہوں گے، مرنے کے بعد بھی 2 فائدے ہوں گے اور زندگی میں بھی 2 فائدے ہوں گے۔ جو زندگی میں سب سے پہلا فائدہ ہے نا آپ کا، وہ یہ ہوگا کہ جو ناگہانی آفت ہوگی نا، جو وبائیں ہوں گی نا، جو بلائیں ہوں گی نا، جو بیماریاں ہوں گی نا، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جسم کو محفوظ کر دے گا، صرف استغفار پڑھنے والے کو۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی دن میں روزانہ 70 بار استغفار لازمی پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ دنیا میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ظاہری وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حاسدین کی نظر سے، نظر بد سے، ان سب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ میں اس استغفار کا آپ کو بتا رہا ہوں، وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ کا۔ آپ کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے جو مجرب پایا، جو میرے خود استعمال میں ہے، جو میاں حضور کے استعمال میں ہے، میاں حضور نے خود مجھے تعلیم کیا تھا آج سے 20 سال پہلے، اور کہا تھا کہ کبھی تم یہ پڑھنا مت بھولنا، یہ پڑھنا مت چھوڑنا۔ اور آج الحمدللہ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے، کوئی دن میرا ایسا نہ گزرا ہوگا جس میں نے یہ نہ پڑھا ہو۔ جب انسان بزرگوں کی ان چیزوں کو پڑھتا ہے جن کو وہ بزرگ خود پڑھتے ہیں، تو اس کا اثر، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ ابھی میں نے اس کا ایک فائدہ آپ کو بتایا کہ آپ کا پورا جسم محفوظ ہو گیا۔ اب انسان کس چیز کی تمنا کرتا ہے زندگی میں، دنیا میں؟ سب سے پہلے کہ اس کی صحت اچھی ہو، اس کا جسم اچھا ہو، وہ دکھنے میں اچھا لگے، اس کو کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ جو آپ کی پوری کیے وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ نے۔ اب آ جائیں اس کے دوسرے فائدے پہ۔ دوسرا فائدہ، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پڑھنے والا شخص، اس کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اور انسان کی دوسری سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی رزق میں اضافہ ہو، اس کی رزق میں برکت ہو۔ رزق کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، گھر بھی رزق میں آتا ہے، آپ کی گاڑی بھی آپ کے رزق میں آتی ہے، آپ کے بیوی بچے بھی آپ کے رزق میں آتے ہیں، آپ کے دوست احباب بھی آپ کے رزق میں آتے ہیں۔
یعنی کہ جو چیز آپ کے استعمال میں ہو وہ آپ کا رزق ہے، اور جو چیز آپ کے استعمال میں نہ ہو وہ آپ کا رزق نہیں ہے۔ تو رزق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کے استعمال میں ہے، یعنی کہ اس کو کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اب انسان کی جینے کا مقصد یہ ہوا کہ گویا انسان نے بادشاہوں والی زندگی گزارنا شروع کر دی، صرف وَبِحَمْدِ یستغفر اللہ پڑھ کے۔ باقی بڑی بڑی آیتیں، بڑی بڑی صورتیں، بڑے بڑے عمل، 40 دن، 50 دن، 60 دن کے عمل، 2 مہینے، 3 مہینے کے عمل، وہ سب ایک طرف، ان سب کے کمالات اپنی جگہ، برکتیں اپنی جگہ، رحمتیں اپنی جگہ، روحانیت اپنی جگہ، لیکن وَبِحَمْدِهِ یستغفر اللہ کی روحانیت، ان تمام کی روحانیت کو ملا لیں تو برابر۔ لفظ کتنا چھوٹا سا ہے۔ یہ دو فائدے انسان زندگی میں طلب ہی ان چیزوں کی رکھتا ہے کہ اس کے بعد گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، اس کا نام ہو، اس کی عزت ہو، اس کی شہرت ہو، اور اس کے بعد سب کچھ ہو اور اچھی صحت نہ ہو تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ اور یہ سب کچھ نہ ہو، اچھی صحت ہو تو انسان کی خواہش ادھوری رہتی ہے۔ تمہاری ان دونوں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں کیا تحفہ عطا کیا؟ وَبِحَمْدِهِ یستغفر اللہ، لیکن ہم غافل ہیں۔ یہ تو اس کے دنیاوی فائدے ہیں انسان کے پڑھنے والے کے، وَبِحَمْدِهِ یستغفر اللہ، یعنی کہ استغفار پڑھنے والے کو۔ اور میں نے استغفار پڑھنے والے کو کبھی کسی کا محتاج نہیں دیکھا، یہ میرا تجربہ ہے۔ استغفار پڑھنے والے کو کبھی میں نے مانگنے والا نہیں دیکھا، استغفار پڑھنے والے کو کبھی میں نے حاجت مند نہیں دیکھا، استغفار پڑھنے والے کو کبھی میں نے سائل نہیں دیکھا، استغفار پڑھنے والے کو کبھی میں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صرف وَبِحَمْدِهِ یستغفر اللہ، یہ اس کے دو ظاہر میں نہ آپ کو بتائیں، اس کے جو آپ کو دنیا کے فائدے ہیں، آپ اس کے دو باطن پر آ جائیں جو آپ کے آخرت میں اس کے فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ صاحب ایمان اس دنیا سے جائیں گے، جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی طلب ہوتی ہے، ہر انسان کی دعا ہوتی ہے، ہر انسان پوری زندگی اسی کا سفر کرتا ہے کہ وہ صاحب ایمان اس دنیا سے جائے۔ یہ پڑھنے والا، لیکن یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا، دوسرے دن بھول گئے، تیسرے دن پڑھا، بس جی ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا اب میں صاحب ایمان جاؤں گا۔ اس کی عادت بنانا، جس طریقے سے کھانے کی عادت ہے، جس طرح پینے کی عادت ہے، جس طرح بولنے کی عادت ہے، ایسے ہی استغفار کی عادت اپنے جسم کو ڈالنا۔ اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ آخرت میں یہی کہ آپ صاحب ایمان اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے، اور دوسرا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی، کیونکہ یہ راستہ دکھانے والے یہی ہمارے حبیب اللہ ہیں، یہی ہمارے حبیب ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مقام محمود عطا کیا۔ اور قبر میں بھی سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اب آپ یہ دیکھیں، خالی وَبِحَمْدِهِ یستغفر اللہ پڑھنے سے ہی آپ کی دنیا بھی بن گئی، آپ کی آخرت بھی بن گئی، آپ کا ظاہر بھی بن گیا، آپ کا باطن بھی بن گیا، آپ کو سب کچھ تو مل گیا، اور کیا چاہیے؟ لیکن عادت نہیں بنائی۔ آج سے یہ نیت کر لیں، میرے تمام لوگ مجھ سے اس کی اجازت طلب نہ کریں، میری طرف سے سب کو اس کی عام اجازت ہے وَبِحَمْدِهِ یستغفر اللہ کی، کیونکہ استغفار کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اجازت ہے، اور بالخصوص ہمارے سلسلے کی وہ اجازت ہے جو ہم کو ہمارے بزرگوں نے آپ لوگوں کو دی ہے، جو مجھے دی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو دی ہے، جو میرے مریدین ہیں، جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں۔ ایک تسبیح پڑھنا ہے وَبِحَمْدِهِ یستغفر اللہ۔ کبھی ایک تسبیح اگر نہ پڑھ سکو، بیماری کی حالت میں وہ ایک تسبیح نہ پڑھی جائے، کم از کم 10 بار پڑھ لینا
कितनी दफ़ा? 10 मरतबा। इंसान सफ़र में भी अगर होता है एक तस्बीह पढ़ना भूल गया, जब याद आया व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, उंगली पे 3 मरतबा 10 मरतबा पढ़ ले, पढ़े ज़रूर। अब इंसान कितना ही बीमार क्यों ना हो जाए, इंसान की ज़ुबान तो चल रही होती है ना। इंसान कितने ही सफ़र क्यों ना कर रहा हो, ना तस्बीहें लेके जाए, सफ़र के अंदर उंगलियों पे पढ़ ले 7-10 मरतबा। मैंने आपको नज़र बद का इलाज भी बता दिया, और आज आपको एक इस्तिग़फ़ार की सूरत में मैंने एक तोहफ़ा भी आपको दिया, जो इस माह ट्रांसमिशन का मेरी तरफ से तमाम लोगों के लिए है। ज़िंदगी में याद रखोगे आप लोग कि कोई आया था जिसने सबके दरवाज़े खटखटाए थे, जो सदाएं दे रहा था। आप अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब मैं अब्दुल्ला इस्तेमाल बात कर रहा हूँ कोलर स्ट्रीट से। जी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, आप सुनाइए। अच्छा उस्ताद कॉल की थी तो मेरे सवाल थे जो मैंने पूछना था कि मेरी जो है वो कीमती अशिया जो है वो चीज़ें तो घूम गई हैं, तो उनकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा वजीफा वगैरह पढ़ा, तो वो उसकी वजह से भी अमल बता दो। एक तो मेरी जो है वो सोने की अंगूठी बन गई, इस तरह की 2 चीज़ें बन गई हैं। और दूसरा ये मेरा सवाल था कि घर की जो है वो अशिया बेचनी हो जल्दी, पैसे दरकार हो, सही है। तो उस हवाले से कोई अमल बता दें कि वो चीज़ जो वो घर में पुरानी है वो जल्दी बिक जाए और अच्छे दामों बिक जाए। ठीक है। और तीसरा पूछना था मैंने कि ताक हीलिंग में मैंने एडमिशन लिया था अभी, और उसमें जो वो अभी जो क्लासेस आ रही हैं वो पुरानी आ रही हैं, ठीक तो है। क्या हम उनको हम सुन सकते हैं या जो नया कोर्स लॉन्च होगा? नहीं मेरे आपने ताक हीलिंग में एडमिशन अभी लिया है आपने? जी जी नहीं तो अगर आपने अभी लिया है तो आप अभी इनरोल तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा सीज़न 2 तो शुरू नहीं हुआ है अभी। जी जी। तो आपके पास एक्सेस कैसे मिला आपको? नहीं वो उसमें क्लासेस को इस तरह से आपको उसमें मेरे लेक्चर तो शो नहीं हो रहे होंगे ना? नहीं वो उस तरह से शो नहीं हो रहे, हाँ लेकिन वो मैं पूछ रहा था कि वो स्टूडेंट लॉगिन इस तरह का कुछ ऑप्शन? हाँ स्टूडेंट्स लॉगिन आप कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग हमारे एडमिशन ले लेते हैं हम उनको स्टूडेंट पोर्टल का एक्सेस दे देते हैं। अब जिन लोगों ने हिकमत के नूर में एडमिशन लिया है अब उनको हिकमत के नूर का एक्सेस दिया हुआ है। अब किसी ने ताक हीलिंग का एडमिशन लिया है तो उसको ताक हीलिंग का इनको हमने वो दिया है। उसके अंदर आप हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, और जब हमारा सीज़न 2 स्टार्ट होगा ताक हीलिंग का तो आप तमाम स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पे कॉल करके बताया जाएगा कि फ़लाँ तारीख फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम से आप लोगों की ये क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। क्योंकि अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ताक हीलिंग का लेवल 1 अपने अख्ताम को तकरीबन अपने अख्ताम को है। अब हमारा सीज़न 2 शुरू होगा ताक हीलिंग लेवल 1 का, क्योंकि अभी सीज़न 1 का लेवल 2 इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा अभी। तो हमारी एक पूरी एक तरतीब है, पूरा एक तरीक़ेकार है, जिस तरतीब और तरीक़ेकार से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ हमारे जो स्टूडेंट एडमिन हैं आप उनसे पूछ सकते हैं उसके सर्विस के। ठीक है, और बाकी आपके लिए बिलखुसूस अभी जो मेरी बात हुई है अस्सलाम वालेकुम वबे हमदिही अस्तगफिरुल्लाह, आप ये लाजमी इसको अपने विर्द में रखना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला आपके रास्ते खुद बनना शुरू हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हजूर मेरा बेबी आने वाला है, उसका नेम इल्मुल आदात के हिसाब से बता दें। अच्छा 2 दिन रह गए, तो पैदाइश बच्ची की हो चुकी है या नहीं? कल शाम को या परसों हो जाएगी। चलें जब हो जाए तो मुझे आपने दिन तारीख और वक्त बताना है, उस हिसाब से मैं आपको बच्चे का इस्म निकाल के दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। क्योंकि जब बच्चे का हम इस्म निकालते हैं ना तो उसके लिए हमें तारीख़ पैदाइश चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है, दिन चाहिए होता है, फिर वो आदत निकाले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। हजूर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजूर मैं शम्स बोल रहा हूँ सियालकोट से। जी बोलिए।
میں نے آپ سے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے اجازت لی تھی 70 بار سورہ قریش پڑھنے کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اپنا نام بھی اپنی والدہ کا نام بھی، تو آپ نے بتایا تھا کہ میں چیک کر کے بتاتا ہوں، لیکن میں نے میسیج بھی بہت کیے ہیں اور کال بھی بہت کرتا رہا، لیکن آج لکیلی پھر میرا نمبر لگ گیا۔ پلیز مجھے بتائیے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں بہت بیمار رہتا ہوں، 14-15 سال ہو گیا مجھے، آپ میں کا بہت نام کیا پریشان ہے؟ اپنے۔ میرا نام شمس سمر یا شین شمس سے؟ شین سے شمس، شمر۔ ماں کا نام؟ ریحانہ کو سر، آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ سیالکوٹ فتح گڑھ۔ سیالکوٹ۔ اچھا، میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس مہینے کے اینڈ میں یا پھر نومبر کے سٹارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد، لاہور اور ملتان اور اسلام آباد میں آؤں گا، تو جو لوگ وہاں کے نواحی علاقوں کے ارد گرد رہنے والے ہوں تو مجھ سے اگر فیصل آباد قریب پڑتا ہو تو فیصل آباد میں ملاقات کر لیں، لاہور اگر قریب پڑتا ہے تو لاہور میں ملاقات کر لیں، اسلام آباد قریب پڑتا ہے تو اسلام آباد میں ملاقات کر لیں مجھ سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر میرا ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا۔ جی السلام علیکم۔ یہ دیکھنا چل نہیں رہا نوید، نیٹ نہیں چل رہا۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کچھ اجازت لینا تھی مجھ کو انڈیا سے۔ جی جی بولیے۔ چہلگام شریف کا نقش ایک چاہیے جو بابا وکیل ہے 34 کی چال پہ جو ہے نا، آتشی چال پہ۔ آتشی چال پہ نقش، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ہے نہیں، میں اس میں میں نے تلاش کیا نہیں میں ملا۔ ٹھیک ہے، میں اور پھر ہانڈی والے عمل، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ نقش جو ہے ہانڈی جی اوکے، ہانڈی والے عمل اس کی اجازت چاہیے، اور جو 2 پیالی جو قبرستان سے مٹی اٹھا کے بناتے ہیں جو جادو نکالنے لے میں کوئی چیز دبی ہوئی ہے، ہاں اس کی اجازت چاہتا ہوں۔ اور اگر حضرت چہلگام شریف کا کوئی عامل نہ ہو تو اگر نادی علی شریف کا ہو یا دعائے حزب اللہ شریف کا۔ ہاں تو وہ اس سے کر سکتے ہیں نا، نادی علی سے کر لیں۔ جی نادی علی کا تعویذ ہے آپ کے پاس؟ ہاں، نادی علی شریف کا تعویذ شاید میرے پاس نہیں، لیکن میں اس کا عمل کر چکا ہوں، زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں، اور دعائے حزب اللہ شریف کی بھی کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل میری طرف سے اجازت ہے، آپ نادی علی کے ذریعے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، نقش عطا کر دیجیے گا۔ بس میں نقش عطا کر دوں گا آپ کو۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، میں کامنٹس بھی آپ کے پڑھتا ہوں، اور آپ مجھے کامنٹس میں بھی مجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہی ٹرانسمیشن آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ویب سائٹ پر بھی آپ اس کو انرول کر سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے مجھے سورۃ مزمل کا پڑھنے کا کہا تھا، 9 دن 9 بار اور 21 دن 21 بار، وہ آج پورے ہو گئے ہیں، لیکن آگے میں آپ نے کہا تھا میں بتا دوں گا کیا کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے پورا؟ میرا نام سلمیٰ عارف۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ 40 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں آپ؟ جی میں پڑھ سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، 40 مرتبہ 40 دن اس کو مکمل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں سورۃ قریش کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سورہ قریش 70 مرتبہ روزانہ 40 دن مکمل کر لیں، اس کے بعد 313 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ جی چلیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور دوسرے لوگوں کو بھی ٹائم جلدی عنایت کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ تھوڑا سا زور سے بولیے۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جی جی بولیں۔ وعلیکم السلام جی صاحب، میرے بھائی ہیں جو 5-6 مہینے سے شراب پینا سیکھ گئے ہیں۔ استغفر اتنے اللہ۔ اچھے تھے وہ پہلے، اور ماں بڑی پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا چائے نہیں کیا ہے؟ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اچھا ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ ہم لوگ بڑے عزت دار لوگ ہیں صاحب، اگر یہ بات باہر والوں کو پتہ چل گئی تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ اچھا، آپ ایک کام کریں، اگر آپ کے بھائی شراب نوشی کے عادی ہیں یا کسی بری ایکٹیویٹی میں عادی ہوں، اور وہ یہ معاملہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ فاتحہ پہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں گے نا، آپ نے 70 بار پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ جب 70 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پوری مکمل کر لیں۔ اس ترتیب سے 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں،
اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں یا کسی ایسی چیز پہ دم کر کے رکھ لیں جو آپ کے بھائی شوق سے کھاتے یا پیتے ہوں. آپ ان کو استعمال کرانا شروع کریں, ان کی بری عادتیں چھوٹ جائیں گی. ٹھیک ہے جی سر. چلیں. ایک بار تھوڑا دیکھ لیں صاحب کی امی کا نام زہرا بانو ہے اور میرے بھائی کا نام محمد رفیق ہے. محمد رفیق نہیں, ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کے بھائی. آپ یہ کرنا شروع کریں. بس وہ ان کو کچھ بری صحبت کی وجہ سے یہ لت لگ گئی ہے, باقی وہ برے ہیں نہیں اتنے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ان کی عادت چھٹ جائے گی. جی السلام علیکم. آپ تھوڑا سا زور سے بولیے. السلام علیکم مرشد کریم. وعلیکم میں السلام. سے بات کر رہی ہوں, آپ کی شاگرد ہوں. جی میری بہن بولیے. جی مرشد, کیسی چل رہی ہے ہماری ٹرانسمیشن؟ پہلے یہ بتائیں, ٹرانسمیشن آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے وہاں پر؟ جی ماشاء اللہ ہمیں ہر دن آپ کی ٹرانسمیشن کا اور آپ کے دیدار کا انتظار رہتا ہے مرشد کریم. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کے ہندوستان کے اندر بہت لوگ کثرت سے دیکھتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن. جی مرشد, ہمیں آپ کا بہت انتظار رہتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہم ہندوستان میں ہیں, اگر ہم بھی پاکستان میں ہوتے تو ہم بھی آپ کا براہ راست دیدار کر سکتے. چلیں, اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھیں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی میری بہن؟ جی مرشد, مجھے بہت کچھ پوچھنا ہے. پہلے تو مجھے 3 باتیں پوچھنی تھی. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں مرشد کریم. میں نے جب سے آپ کا سنا ہے کہ میاں حضور نے آپ کے ساتھ 1.5 سال کے روزے رکھوائے تھے, تو میں نے بھی آپ کی اتباع میں روزے رکھنا شروع کیے ہیں. اب تک میرے 14 ماہ کے روزے پورے ہو چکے ہیں. اچھا ماشاء انشاءاللہ اللہ. میں آپ کے ہر قدم آپ کے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں. بس آپ دعا کریں کہ مجھے استقامت نصیب ہو, اور میرے گھر میں میرے شوہر اور کسی رشتہ دار کی وجہ سے مجھے آپ کے ہیلو جی میری بہن میں سن رہا ہوں. جی مرشد, مجھے 3 باتیں پوچھنی تھی. پہلی بات تو یہ کہ میری ایک بہن ہے جن کا نام حامدہ ہے اور والدہ کا نام شاکر النساء ہے. مجھے 1 ہفتے سے بہت زیادہ کمزوری اور بیماری محسوس ہوئی ہے. ادھر کسی سے معلوم کروایا تھا تو انہوں نے کہا کہ آسیب کے اثرات ہیں. آپ ذرا بتا دیں کہ ان کے لیے کیا کرنا ہوگا. آپ بس آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ دعا کریں گی وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت شکریہ مرشد. میرے 2 بچے ہیں مرشد کریم. اللہ پاک آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جی بہت شکریہ مرشد. چلیں, اپنا خیال رکھیے گا. مرشد کریم مجھے ہرنیا کا پرابلم ہے. کس کا؟ براہ کرم اس کے لیے ہرنیا کا. اچھا ہرنیا کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے, ہرنیا کے لیے نا آپ نے زنجبیل, ٹھیک ہے, زنجبیل کہتے ہیں سوکھی ہوئی ادرک کو, ٹھیک ہے. زنجبیل اور پودینہ جنگلی, ٹھیک ہے. ایک پودینہ آتا ہے نارمل آتا ہے, ایک پودینہ جنگلی پودینہ ہوتا ہے, جو جنگل میں پودینہ جو اگتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جنگلی پودینہ. عموماً مل جاتا ہے, آپ کو بھی مل جائے گا انشاءاللہ آسانی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور ریون چینی, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے اس میں ملانا ہے تبشیر. اچھا یہ آپ کے ہندوستان میں آسانی کے ساتھ آپ کو یہ اجزاء مل جائیں گے. اور ہرنیے کے لیے سب سے بہترین اور اکثیر نسخہ ہے یہ. آپ نے 100 گرام زنجبیل لینا ہے, 100 گرام آپ نے ریون چینی لینا ہے, 50 گرام آپ نے پودینہ جنگلی لینا ہے, اور 50 گرام آپ نے تبشیر لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ وزن بن جاتا ہے 300 گرام. اور اس میں آپ نے سونف لینا ہے, 100 گرام سونف لینا ہے, اور زیرہ سفید, زیرہ سیاہ نہیں لیجیے گا, سفید لیجیے گا, زیرہ سفید 100 گرام لیجیے گا. ان سب کو ملا کر آپ نے سفوف بنا لینا ہے, ٹھیک ہے. آدھا چمچہ سفوف صبح شام کھانے شروع کریں, اور کم از کم 2 مہینے لگ کر کھائیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہرنیا ٹھیک ہو جائے گا. اوکے جی بہت شکریہ مرشد کریم. چلے میری بہن اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. جزاک اللہ. اور آپ لوگ اپنے جسمانی امراض کے لیے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, روحانیت کے لیے تو مجھ سے پوچھتے ہی ہیں,
اپنے جسمانی امراض کے لیے بھی مجھ سے پوچھتے رہا کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شاہین انڈیا سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن. حضرت مجھے نا دقت ہے بہت زیادہ. میری بہن جلدی بولیے، ٹائم بہت تیزی سے نکل رہا ہے ہماری ٹرانسمیشن کا. تو 2.5 سال سے مجھے نا سانس لینے میں بہت دقت ہوتی ہے. سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے؟ جی میں بہت پریشان ہوں 2-2.5 سال سے. آپ کو سائنس کی پرابلم ہوتی ہے؟ آپ کو دمے کا مسئلہ ہے؟ آپ کو کھانسی ہوتی ہے؟ نزلہ ہوتا ہے؟ مجھے اپنی علامت بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں. کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ساری جانچیں بھی کرائی، کچھ بھی نہیں نکلا ہے. بس ڈاکٹر بولتے ہیں کچھ ہے نہیں، ایسے ہی ہو رہا ہے. مطلب کیوں سانس ہو رہا نہیں ہے؟ لی جاتی آپ سے؟ لمبی سانس لینے میں بہت پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے میری بہن، اوکے ایسا کیوں ہوتا ہے حضرت؟ اوکے. آپ کا نام کیا ہے پورا؟ میرا نام شاہین بانو انصاری. شاہین بانو انصاری. والدہ کا نام؟ کشوری نام ہے اور پاپا کا نام ہے نور محمد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور ماشاءاللہ جو نعت جان ایماں روح رسالت تم پر سلام ہو تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو تم پر سلام، یہ نعت پوری اپلوڈ کر دی گئی ہے اور اس کا لنک باقاعدہ طور پہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. باقی یہ میرے ٹیلی گرام چینل پہ بھی موجود ہے، میری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور میرے تمام گروپ میں موجود ہے. اس نعت کو آپ جتنا سنیں آپ کو ایک سرور ملے گا، آپ کو ایک کیفیت آپ کی بنے گی، اور جتنا اس کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں گے لوگوں میں اس نعت کو، اس کلام کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک سما بن جائے گا محفل کا، میلاد کا، ایک محفل کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ ایک آدھ دن میں کوئی نعت خواں بھی میرے ساتھ ہوں تو ہم اس میں پھر نعت بھی سنیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور باقی آپ تمام لوگوں کے لیے ایک خوشخبری اور ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا، یا پھر ٹرانسمیشن کے بعد آپ وہ خوشخبری دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اچھا، یہ خوشخبری آپ لوگوں کے لیے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. جی. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس میں آپ کو ہر چیز آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہوگی. اچھا، اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے، کالیں بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو آپ اس ہی نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر دیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر، اپنے شہر کا نام لکھ کے جہاں سے آپ ہو. اچھا، آپ واٹس ایپ پہ جب میرے میسیج کرتے ہیں نا اس نمبر پہ، تو آپ کے پاس ارجنٹ ایک میسیج آتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے جو ہمارے ایڈمن کا ہے، نویر کا. ٹھیک ہے، تو آپ اس نمبر پہ بھی وہ نمبر ایڈ کر کے آپ اس نمبر پہ بھی وہ ڈیٹیل سینڈ کر دیا کریں. اگر میں رپلائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے، اگر میں نہیں کر پاتا تو آپ اس نمبر پہ اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس میں بھی آپ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ میرا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے تفصیلی بات کرنا چاہیں. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اب کل کی ٹرانسمیشن میں پھر حاضر خدمت ہوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں کہ آج کی محفل بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے اب اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.